تو یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، زیادہ وقت گزارتے ہیں، زیادہ داستانیں سنتے ہیں، ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اماں کے اور ابا کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا، اس نے 1.5 گھنٹہ باتیں سنی ہیں بیوی کی، ایسے مفت میں نہیں شکوے کر رہا، اس نے ہلکا ہلکا کہیں جی بھی کیا ہے، تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا۔ آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو، بکری بن جائے گا۔ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑو، وہ بکری ہے، اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے۔ تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے، باتیں ہی سارا دن یہ والی سننی ہے، ہر وقت رہنا ہی اسی داستان میں، پھر کمزور باتیں، پھر اپنے ماضی کے دکھ، پھر پتہ نہیں کیا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں بعض جوانوں کی باتیں سن کے میرا دل کرتا ہے کہ اسے کہوں یار تو کیا بات کر رہا ہے، اپنا قد دیکھ، تو اپنی عمر دیکھ، رب نے تجھے مرد بنایا ہے، تو کمال آدمی ہے، تو کھڑا ہو۔ اگر اس طرح امت مسلمہ کے نوجوان رہیں گے تو میدانوں میں کس سے نکلنا ہے؟ بات بات پہ رو جانا، بات بات پہ سہم جانا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ کی طبیعت میں دلیری اور وقار ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صاحبزادیاں ہیں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں۔ رات کو غار ثور میں مرد جاتے ڈرتے ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں، اور جناب اسماء نبی پاک کی روٹی لے کے جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضور کی پھپھی کے نواسے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ خوش بخت جوان ہے جس کو گٹی نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے عطا فرمائی۔ یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے۔ حضرت اسماء بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال عمر تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آ کے کہتے اماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے، تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں، میں تیرا اکیلا سہارا ہوں، ماں تو بتا میں کیا کروں، آگے جاؤں کہ واپس مڑوں؟ نابینا ہیں حضرت اسماء، عمر ہے 90 سال، بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ان ماں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا، حق پہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میں حق میں ہوں۔ تو حضرت اسماء کہنے لگے پتر پھر میدان میں جا، اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کر، کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا، سارے سینے پہ کھا کے آنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے اماں یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہیں، یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، تو سہ لے گی؟ کیا جواب ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے۔ حضرت اسماء فرمانے لگی پتر بکرے کو نہ صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جا میرا بیٹا میدان میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت المعلیٰ کے پاس لٹکا دی گئی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے؟ فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے، یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ اور پھر کیا جملہ کہا، حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کانپا تھا، پر حضرت اسماء جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ طاری کر دیا۔ فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے، کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا؟ لٹک ہی گیا ہے، جھکا تو نہیں میرا پتر؟ 14 دن تک لٹکے رہے، لاش مبارک لٹکی رہی، لیکن حضور کا لعاب دہن تھا نا، لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی۔